بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الإمام أبو داود رحمه الله باب ما يجوز من السن في الضحايا باب ہے کہ جو جائز ہے عمر میں سے یا دانتوں میں سے قربانی میں، یعنی قربانی میں کتنی عمر کے جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے۔ سن کا تعلق ہے اسنان سے ہے، اس کی جمع اسنان دانت، یا سن عمر کو بھی کہتے ہیں چونکہ دانتوں کا گرنا عمروں سے مرتبط ہے۔ قربانی میں اصل دانتوں کا اعتبار ہے، عمر کا اعتبار نہیں ہے، لیکن فقہاء نے ایک تقریبی عمر بیان کی ہے کہ کس عمر میں دانت گرتے ہیں جانوروں کے۔ سامنے کے 2 دانت جب گر جاتے ہیں تو جانور مسنہ کہلاتا ہے، جانور مسنہ کہلاتا ہے، اور مسنہ جانور کی قربانی ہے سوائے بھیڑ کے۔ بھیڑ میں 6 مہینے کی بھی جانور کی قربانی کافی ہو جاتی ہے۔ بھیڑ کے علاوہ بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، تو ان میں مسنہ ہونا ضروری ہے۔ مسنہ یعنی سامنے کے دونوں دانتوں کا گر جانا ہے اور گر کر کے دوسرے بڑے دانت آنا، جو اس کے دودھ کے دانت ہیں، جو شروعاتی دانت ہیں سامنے والے، وہ گر جائیں۔ وہ جب گر جاتے ہیں تو بڑے دانت آتے ہیں سامنے۔ تو یہ جانوروں میں مختلف عمر ہے، بکری کی عمر الگ ہے، گائے بھینس کی الگ عمر ہے، اور اونٹ کی الگ عمر ہے۔ بکری میں عموماً 1 سال جب ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے کے دانت گر جاتے ہیں عموماً۔ اگر کسی کے پاس بکری ہے اس کے گھر پر اور 1 سال ہو گیا اس کے دانت نہیں گرے، پھر بھی وہ مسنہ نہیں ہے، چونکہ مسئلہ دانتوں سے جڑا ہوا ہے۔ دانت جب گر جائیں گے اس کا اعتبار ہوگا، دانت گر گئے تب وہ مسنہ ہوگی، اب وہ قربانی کے لائق ہوگی۔ جبکہ گائے اور بیل میں مسنہ 2 سال مکمل کر کے تیسرے سال میں جب داخل ہو جاتے ہیں تو عموماً اس کے سامنے کے دانت گر جاتے ہیں، تب وہ مسنہ ہوتی ہے۔ جبکہ اونٹ اور اونٹنی میں یہ 5 سال مکمل کر کے 6 سال میں جب داخل ہو جاتے ہیں تب جا کے وہ مسنہ ہوتے ہیں، اس کے دانت جو ہے گرتے ہیں۔ تو اس میں عمر، کسی کے پاس جانور ہے گھر کا، اس نے اس کی عمر لکھی ہے، اس کی تاریخ پیدائش لکھی ہے، یا اس کو یاد ہے کسی واقعے سے اس کی وجہ سے، لیکن اس کے دانت نہیں گرے ہیں تو وہ قربانی کے لائق نہیں ہے۔ قربانی کے لیے وہی جانور مناسب ہے، وہی جانور جائز ہے، اسی جانور کی قربانی جائز ہے جس جانور کے سامنے کے 2 دانت گر گئے ہوں، یعنی جو جانور مسنہ ہو۔ تو مسنہ یہاں پر دانت سے ہے، جس کے سامنے کے 2 دانت گر گئے ہوں تو وہی جانور مسنہ ہے۔ تو یہاں پر اس باب میں ہم یہی پڑھیں گے کہ کتنی عمر کے جانوروں کی قربانی جائز ہے، یا مسنہ ہے کب ہوتا ہے، یا کس قسم کے جانور کی قربانی جائز ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسنہ جانور کی قربانی جائز ہے، کم سے کم مسنہ ہونا چاہیے۔ مسنہ سے اوپر کتنا بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم سے کم اس کو مسنہ ہونا ہے، اس کے سامنے کے 2 دانت گر گئے ہوں۔ بھیڑ اس سے مستثنیٰ ہے۔ زعن میں 6 مہینہ بھی ہو تو چل جائے گا، یعنی کافی ہے، اس کے لیے خصوصی استثناء ہے بھیڑ کے لیے۔ چلیے دیکھتے ہیں حدیث ہے، اس باب کی حدیث ہے۔ قال الامام ابو داود رحمہ اللہ قال حدثنا احمد بن ابی شعیب الحرانی قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا ابو الزبير
عن جابر رضي الله عنهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جزعة من الضعن. روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، تم ذبح نہ کرو مگر مسنہ، یعنی قربانی کے لیے. ویسے تو ذبح کر سکتے ہیں، قربانی کے علاوہ آپ کو گوشت کی ضرورت ہو تو ذبح کر سکتے ہیں، مسئلہ یہاں قربانی کا ہے. تو مراد ہے قربانی کے لیے ذبح نہ کرو مگر مسنہ، اس لیے کہ غیر مسنہ ذبح کریں گے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. الا ان یعصر علیکم، ہاں مگر یہ کہ تم پر مشکل ہو جائے، مسنہ نہیں مل رہا ہے، فتذبحوا جزعة من الضأن، تو تم ذبح کرو جزع من الضأن، یعنی ضأن یعنی بھیڑ، ضأن یعنی بھیڑ. تو بھیڑ اور جزع وہ جانور جس کی عمر 6 مہینہ ہو. اس میں اختلاف ہے فقہا اور اہل لغت کے درمیان میں. بعض نے کہا کہ جزع وہ جس کی 1 سال کی عمر ہو گئی ہو، بعض نے کہا کہ جزع وہ ہے جس کی 6 مہینے کی عمر ہو گئی ہو، بعض نے کہا جس کی 7 مہینے کی عمر، بعض نے 8 مہینہ، بعض نے 10 مہینہ. مختلف اقوال ہیں. راجح قول جزع کے بارے میں یہی ہے کہ جس کی عمر 6 مہینہ ہو. تو 6 مہینے کا بھیڑ اگر ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی. ضأن یعنی بھیڑ، مطلب یہ ماعز اور غنم کا اطلاق جو ہے بھیڑ اور بکری سب پر ہوتا ہے. غنم میں بھیڑ بکری سب آ جاتے ہیں، یعنی ماعز اور ضأن سب اس میں شامل ہے غنم میں. تو ضأن مطلب وہ جانور جس کے چمڑے پر اون ہو، باریک باریک جو بال ہوتے ہیں اون کے مانند، وہ صوف جس کو بولتے ہیں، وہ جانور ضأن بھیڑ ہے. بھیڑیا نہیں ہے، کچھ لوگ بھیڑیا بول دیتے ہیں. بھیڑیا تو ایک خونخوار درندہ ہے، اور بھیڑ ایک شریف جو ہے جانور ہے جس کو یعنی ذبح کر کے کھاتے ہیں. تو اس حدیث میں گویا کہ جب مسنہ نہ ملے تب ضأن جائز ہے، ایسا مفہوم اس سے نکل رہا ہے. الا ان یعصر علیکم، تو شروع میں ایسا ہی تھا، پھر بعد میں ضأن جزع من الضأن کی عمومی رخصت مل گئی، جیسا کہ اور دیگر احادیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. تو اب کسی کے پاس گرچہ بکری ہے پھر بھی مسنہ جانور ہے کسی کے پاس، پھر بھی وہ جزع من الضأن کی قربانی کر سکتا ہے. تو اس حدیث سے ہمیں ایک ضابطہ مل گیا لا تذبحوا الا مسنہ، کہ قربانی میں صرف مسنہ جانور کی قربانی ہوگی سوائے بھیڑ کے. یہ بات ہمیں یہاں پر مل گئی. قربانی ہو یا ہدی ہو، قربانی عید الاضحیٰ پہ جو قربانی ہوتی ہے، ہدی جو حاجی مکے میں جو ذبح کرتا ہے وہ ہدی کہلاتا ہے. تو ہدی میں اور قربانی میں دونوں میں صرف مسنہ ذبح کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں. ایسے ہی یہ مطلب کم سے کم حد ہے، مسنہ یہ کم سے کم حد ہے، اس سے زیادہ جتنا بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. اچھا، یہ جو حکم ہے یہ استحباب کے لیے ہے. المعروف عند اکثر العلماء ان هذا انما هو للاستحباب وليس للایجاب، یعنی وجوب کے لیے نہیں ہے. فتذبحوا جزع من الضأن، یہ جزع من الضأن کا جو حکم ہے یہ استحباب کے لیے، وجوب کے لیے نہیں ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے. یہاں دیکھنے آپ لکھا ہے مسلم اور تحفہ یہاں لکھا ہوا ہے. تو یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. یہاں پر پتہ نہیں ضعیف کا حکم کیوں لگایا ہے یہاں محقق نے، حالانکہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے، صحیح روایت ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سنن ابن ماجہ، سنن نسائی میں بھی موجود ہے. ہو سکتا ہے سند میں کسی راوی کا کوئی مسئلہ رہا ہو، اس لیے یہاں پر محقق نے یہ لکھا ہو، واللہ عالم. لیکن حدیث یہ صحیح ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہاں پر ایک بات ہے، یہ حدیث ربائی ہے.
سند رباعی ہے، دیکھیں گے ایک راوی ہے، دو راوی، تین راوی اور یہ چار راوی، یعنی سند عالی ہے، جتنے کم راوی ہوں گے اتنی سند عالی ہوگی۔ اس اعتبار سے اس حدیث کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ یہ عالی سند والی حدیث ہے اور یہ رباعی سند کہلاتی ہے۔ جی کوئی شیخ، جی اس میں جو ضعیف اور صحیح کا جو حکم لگایا ہے کون لگایا ہے شیخ؟ یہ حکم جو ہے علامہ الألباني کے جو احکام ہے صحیح سنن ابی داود، ضعیف سنن ابی داود، وہیں سے یہ حکم لگائے۔ جو محقق ہے اس کتاب کے اوپر دیکھیں گے اسام ہادی محقق، شروع کتاب میں لکھا ہوا محقق کا نام، انہوں نے ہی ان کی کتاب سے یہاں پر یہ احکامات لکھے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلی روایت ہے قال الامام ابو داود رحمہ شیخ تب اللہ۔ جان میں تب کوئی قید نہیں ہے تب اس میں؟ زان میں مطلب کم سے کم 6 مہینے کی عمر ہونی چاہیے اس کی، کم سے کم 6 مہینہ کی ہو، اور بھیڑ بکری میں، اس میں بھیڑ بکری میں، گائے میں اور اونٹ میں ان کا مسنہ ہونا ضروری ہے۔ مسنہ مطلب سامنے کے دانت گر گئے ہوں، اور جب دانت گر جاتے ہیں پہلے والے دودھ والے دانت، پھر جو نئے آتے ہیں تو سامنے کے دانت وہ اور دانتوں سے بڑے ہوتے ہیں، دیکھنے میں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ اس کے دانت بڑے دانت آ گئے ہیں۔ ایک دانت گرنے سے نہیں ہوگا؟ ایک دانت نہیں، دونوں دانت گرنے سے، دونوں ایک ساتھ ہی گرتے ہیں وہ عموماً۔ قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا محمد بن صدران قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني أمارة بن عبد الله بن الطعمة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن خالد الجهني قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه ضحايا۔ زید بن خالد الجہنی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا فی اصحابہ اپنے صحابہ میں، ضحایا قربانی کے جانور، ضحایا سے مراد قربانی کے جانور مراد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں قربانی کے جانور تقسیم کیے، یعنی قربانی کے لیے آئے تھے جانور کہیں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان تقسیم کر دیے۔ فَأَعْطَانِي عَطُودًا جَزَعًا، تو میرے حصے میں جو آیا تھا، مجھے جو آپ نے عطا کیا تھا وہ عطود تھا۔ عطود یعنی بکری کا بچہ، جزع یہاں پر ایسا لکھ رہا ہے، جزع یعنی 6 مہینے کا، تو 6 مہینے کا بکری کا بچہ مجھے عطا کیا۔ قال، کہتے ہیں راوی فرجعت به الیہ، میں اس کو واپس لے کر آیا، جب لیا تھا لے کر چلا گیا، دیکھا اس کے دانت ابھی گرے نہیں ہیں، تو وہ جزا ہوا، مطلب ابھی 1 سال کا نہیں ہوا ہے، تو وہ بکری کا بچہ ہی ہے۔ فرجعت به، میں اس کو لے کر واپس لوٹا، آپ کے پاس آیا، میں نے کہا فقلت له، میں نے آپ سے کہا انه جزع، یہ تو جزا ہے، مطلب مسنہ نہیں ہے، ابھی سال بھر کا نہیں ہوا ہے۔ قال، آپ نے کہا ضحی به، تم اس کی قربانی کر لو۔ فضحیت به، چنانچہ میں نے اس کی قربانی کر لی۔ تو یہ زید بن خالد کی روایت ہے۔ تو یہاں پر اس روایت کو محمول کریں گے عطود کو بکری کے بچے کے بجائے بھیڑ کے بچے پر، کہ انہوں نے بھیڑ، ویسے عطود کہتے ہیں بکری کے بچے کو، لیکن یہاں مراد ہے بھیڑ کا بچہ۔ ایک مفہوم تو یہ ہے، اگر بھیڑ کا بچہ مراد ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، گزشتہ روایت اس روایت میں کوئی پھر اختلاف نہیں ہے۔ اگر بکری کا بچہ مانتے ہیں تو پھر اس روایت میں اس روایت میں دونوں میں ٹکراؤ ہے۔ اگر بکری کا بچہ مانتے ہیں تو دونوں روایتوں میں تطبیق یہ ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کو رخصت دی تھی بکری کے بچے کی قربانی کی، اور چونکہ بعض روایتوں میں ایک اور روایت ہے عقبہ بن عامر کی روایت ہے، یہ زید بن خالد الجہنی کی، ایک عقبہ بن عامر الجہنی کی روایت ہے جو بخاری مسلم میں ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بکری دی تھی، تو اس میں عطود باقی رہ گیا تھا بکری کا بچہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ بکری کا بچہ ایک بچہ ہے، تو
تو آپ نے کہا کہ تم اس کی قربانی کر لو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خصوصی اجازت دی تھی۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ولا رخصت لأحد بعدک، کہ تمہارے بعد کسی اور کے لیے اس کی رخصت نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں ہے ولن تجزی عن احد بعدک، آگے روایت آ رہی ہے کہ اس میں ہے ولن تجزی عن احد بعدک، کہ تمہارے بعد اور کسی کے لیے یہ یہاں پر ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے آگے جو آ رہا ہے۔ تو یہاں پر اس سے مراد کیا ہے؟ شیخ عبد المحسن عباد کہتے ہیں کہ یہاں اس کو محمول کیا جائے گا بھیڑ کے بچے پر، بھیڑ کے بچے پر محمول کیا جائے گا تاکہ اس روایت اور اس روایت میں کوئی ٹکراؤ نہ ہو، چونکہ اس روایت میں یہ ہے کہ لا تذبحوا الا مسنہ، ذبح نہ کرو سوائے مسنہ کے۔ ہاں مگر یہ کہ تم نہ پاؤ مسنہ تو بھیڑ کا بچہ ذبح کر سکتے ہو، لیکن یہاں تو بکری کے بچے کا بھی ذکر ہے، تو یہاں پر بھی اس کو بھیڑ کے بچے پر محمول کریں گے تاکہ دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہ رہے۔ یا یہ کہ بکری کا بچہ مانتے ہو تو یہ ان کے ساتھ خاص ہے، زید بن خالد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی رخصت دی تھی، خاص ان کے لیے اجازت دی تھی۔ اس طرح سے دونوں روایتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں رہے گا۔ اگلی روایت ہے قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا الحسن بن علی قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه قال كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سلیم۔ یہ کہتے ہیں کلیب کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک آدمی کے ساتھ تھے اصحاب نبی میں سے، یعنی صحابہ کرام میں سے ایک آدمی کے ساتھ ہم تھے۔ یقال له، اس آدمی کو کیا کہا جاتا تھا؟ مجاشع۔ صحابہ کرام میں سے ایک آدمی جس کو مجاشع کہا جاتا تھا اس کے ساتھ ہم لوگ تھے۔ یہ مجاشع بنی سلیم، قبیلہ بنی سلیم میں سے ہیں۔ فعزت کہتے ہیں فعزت الغنم، کہ بکریاں مہنگی ہو گئی۔ عزت عزیز سے ہے کہ یعنی قلت کے معنی میں ہے، خفت، بکریاں بہت کم ہو گئی، تعداد کم تھی بکریوں کی اس سال، تو جس کی وجہ سے جب کم ہوتی ہے تو مہنگی ہو جاتی ہے، جو چیز کم ہوتی ہے عزیز ہوتی ہے، وہ اچھی ہوتی ہے، پیاری لگتی ہے، کم ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے تو ویلو گھٹ جاتی ہے، قیمت گھٹ جاتی ہے۔ تو ایسے جیسے پچھلے سال لاک ڈاؤن میں قربانی کے وقت دیہات سے بکریاں شہروں میں نہیں پہنچ پائی تھی تو شہروں میں بکریاں مہنگی تھیں اور دیہاتوں میں بکریاں سستی تھیں، تو کہتے ہیں کہ بکریاں مہنگی ہو گئی تھی۔ فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى، تو آپ نے حکم دیا ایک منادی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو حکم دیا، فنادا، اس نے حکم دیا، اس نے آواز لگائی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان الجزع یوفی مما یوفی منہ الثنی، ہے کہ یقیناً جزا یوفی کفایت کر جائے گی، کافی ہو جائے گی قربانی میں، مما اس سے، ما یوفی جو کافی ہوتی ہے، منہ جس سے، الثنی سنی، یعنی قربانی میں سنی، سنی یعنی مسنہ، سنی کا معنی ہے دانت جو سامنے کے دو رہتے ہیں، ثنایا، ثنایا علیہ جس کو کہتے ہیں، تو وہی ہے سنی۔ تو جس چیز کے لیے ثنایا کافی ہوتی ہے، جس چیز کے لیے مسنہ جانور کافی ہوتا ہے، مسنہ جانور کس کام کے لیے کافی ہوتا ہے؟ قربانی کے لیے، اضحی کے لیے، ہدی کے لیے مسنہ جانور کافی ہوتا ہے، تو اسی کے لیے قربانی کے لیے جزا بھی کافی ہوگا۔ تو جزا کافی ہوگا، اس میں کوئی اختلاف نہیں، پیچھے بھی بات گزر چکی ہے۔ تو یہاں پر بات اور زیادہ واضح ہے، یہاں پر تو یہ بات تھی کہ الا ان یعصر علیکم، لیکن یہاں پر یہ بات نہیں ہے، مشکل کی کوئی بات نہیں ہے، مشکل ہے نہیں ہے، کوئی مشکل ہو یا نہ ہو جزا بھی کافی ہے اس کام کے لیے جس کام کے لیے سنی مسنہ کافی ہے۔ مسنہ اور سنی کس کام کے لیے کافی ہے؟ قربانی کے لیے، ہدی کے لیے، اضحی کے لیے، تو اسی کے لیے یہ بھی کافی ہے جزا جانور،
یعنی بھیڑ کا 6 مہینے کا بچہ اس کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ تو یہ حدیث اور زیادہ واضح ہے گزشتہ حدیث کے بمقابل۔ قال ابو داود، امام ابو داود کہتے ہیں وہو مجاشع ابن مسعود، یہ جو مجاشع آیا ہے نام سند میں، یہ مجاشع ابن مسعود ہیں۔ یہ روایت جو ہے سنن ابن ماجہ، سنن نسائی اور تحفہ میں بھی موجود ہے، تحفۃ الاشراف میں۔ اگلی روایت قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا منصور عن الشعبی عن البراء بن عازب، براء بن عازب سے روایت ہے، کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النہر بعد الصلاة، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کے دن ہم سے خطاب فرمایا، ہمیں خطبہ دیا بعد الصلاۃ، نماز کے بعد میں۔ کون سی نماز کے بعد میں؟ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن، نہر کے دن خطبہ دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خطبہ نماز کے بعد میں ہوتا ہے۔ عید میں، عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں خطبہ نماز عید کے بعد میں ہوتا ہے، عید سے پہلے نہیں، نماز سے پہلے نہیں۔ جیسے جمعہ میں نماز سے پہلے خطبہ ہوتا ہے، نماز بعد میں ہوتی ہے، اس کے برعکس عید میں خطبہ بعد میں ہوتا ہے، نماز پہلے ہوتی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا۔ فقال، اس خطبے میں آپ نے فرمایا تھا من صلی صلاتنا، جس نے ہماری نماز پڑھی، یعنی ہمارے جیسے نماز پڑھی، ہمارے ساتھ نماز پڑھی، ونسک نسکنا، اور ہماری قربانی کی طرح قربانی کی، یعنی پہلے نماز پڑھی پھر قربانی کی، جس نے ایسا کیا فقد اصاب النسک، تو گویا اس نے قربانی کا صحیح طریقہ پا لیا، گویا اس نے قربانی پا لی۔ اور اگر کوئی شخص پہلے قربانی کرے بعد میں نماز پڑھے تو اس نے قربانی نہیں پائی، اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی، واضح حدیث ہے۔ اور آپ نے آگے فرمایا ومن نسک قبل الصلاۃ، اور جس نے قربانی کی، نسکا کا معنی یہاں پر قربانی کے ہیں، جس نے قربانی کی قبل الصلاۃ، نماز سے پہلے، فتلک شاۃ لحم، تو یہ گوشت کی بکری ہے۔ مطلب جس نے بکری کی قربانی کی نماز سے پہلے، تو یہ بکری قربانی کی بکری شمار نہیں ہوگی۔ نماز عید سے پہلے ہی جس نے قربانی کر لی تو یہ قربانی کی بکری شمار نہیں ہوگی، یہ تو گوشت کی بکری ہے، اس سے صرف آپ کو گوشت ملے گا۔ قربانی کی بکری میں تو گوشت بھی ملتا ہے، اجر و ثواب بھی ملتا ہے، تو وہ قربانی کی بکری شمار ہوتی ہے، اجر و ثواب اصل ہے، اسی کے لیے اصل قربانی کی جاتی ہے، اجر و ثواب کے لیے۔ تو یہ جس نے ایسا کیا، مطلب ہمارے طریقے کے مطابق نہیں کیا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہی عمل قبول ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق اور موافق ہو۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق نہیں، وہ عمل قبول نہیں ہے۔ تو فرمایا آگے ومن نسک قبل الصلاۃ، جس نے نماز عید سے پہلے، نماز عید الاضحیٰ سے پہلے جس نے قربانی کی، فتلک شاۃ لحم، تو یہ گوشت کی بکری ہے۔ بکری کا گوشت ہے ایسا نہیں کہا، بلکہ یہ گوشت کی بکری ہے، یعنی اس سے گوشت ملے گا، گوشت حاصل ہوگا، قربانی حاصل نہیں ہوگی۔ فقام ابو بردہ بن نیار، خطبہ جب آپ نے دیا تو ابو بردہ بن نیار کھڑے ہو گئے۔ فقال یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، واللہ لقد نسکت قبل ان اخرج الى الصلاۃ، اللہ کی قسم میں نے تو قربانی کر دی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ہی، نماز عید الاضحیٰ کے لیے نکلنے سے پہلے ہی میں قربانی کر لی، سوچا کہ قربانی کر کے کھا پی کے تب جائیں گے فارغ ہو کے۔ وعرفت ان اليوم یوم اکل وشرب، اور مجھے یہ معلوم تھا کہ آج کا دن کھانے پینے کا دن ہے، تو کیوں نہیں ہم پہلے ہی قربانی کر لیں۔ فتعجلت، تو میں نے جلدی کر لی، فاکلت، میں نے کھا لی، قربانی کے گوشت میں سے میں نے کھا لیا،
وَأَطْعَمْتُ اور کھلایا اور لوگوں کو بھی، وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي اپنے گھر والوں کو اپنے پڑوسیوں کو بھی کھلایا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ فرمایا کہ یہ تو گوشت کی بکری ہے، شاۃ الحم گوشت کی بکری ہے، قربانی کی بکری نہیں جو تم نے ذبح کی ہے۔ دیکھو اس کو پتہ نہیں تھا مسئلے کے بارے میں، پتہ نہیں تھا ہے، اس وجہ سے اسے غلطی ہو گئی، پھر بھی وہ قربانی نہیں شمار ہوئی۔ آج بہت سارے لوگوں کو مسئلہ پتہ ہے، حدیث بیان کی جاتی ہے، پھر بھی ہمارے احناف بھائی قربانی کرتے ہیں عید کی نماز سے پہلے۔ یہ سراسر اس حدیث کی مخالفت ہے۔ عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا حدیث کے صریح مخالف ہے۔ وہ قربانی نہیں ہوگی۔ حدیث میں کوئی اجتہادی مسئلہ نہیں ہے، یہ کہ اجتہادی مسئلہ ہے گنجائش نہیں، حدیث میں واضح الفاظ ہیں۔ ہمارے احناف بھائی ایسا کرتے ہیں اور عید کی نماز سے پہلے قربانی کرتے ہیں، وہ غلط ہے۔ فقال آپ نے فرمایا ان عندي اناقا اس نے کہا، اس آدمی نے یعنی ابو بردہ بن نیار نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس اناق ہے، ان عندي اناقا جزع، اناق یعنی بکری کا بچہ، میرے پاس بکری کا بچہ جزع ہے لیکن مسنہ نہیں ہے، جزع ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اس نے کہا وَهِيَ خَيْرٌ مِّن شَاةِ لَحْمٍ جو بکری میں نے ذبح کی تھی گوشت والی بکری، اس سے بھی بہتر بکری ہے، وہ اس سے بھی بہتر، بکری کا بچہ بہت موٹا تازہ فروا بہترین ہے۔ فَهَلْ تُجْزِئُ عَنِّي تو کیا یہ اناق بکری کا بچہ میری طرف سے کافی ہوگا، اس کی قربانی ہو جائے گی؟ قال آپ نے فرمایا نعم ہو تو جائے گی، وَلَن تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ لیکن تمہارے بعد کسی اور کی طرف سے کافی نہیں ہوگی، ہے یہ صرف تمہارے لیے، اس لیے کہ تمہیں علم نہیں تھا تو تم سے یہ غلطی ہو گئی تھی، تو ہم تمہارے لیے خصوصی رخصت دیتے ہیں کہ تم یہ کر لو، لیکن اب مسئلہ اس کے بعد سب کو معلوم رہے گا کہ ہم نے بیان کر دیا ہے، اس کے بعد تمہارے بعد اب کسی اور کی طرف سے یہ کافی نہیں ہوگی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہو، کئی مسئلے معلوم ہوئے کہ خطبہ جو ہے نماز عید کے بعد ہوتا ہے، اور پہلے خطبہ ہے، پہلے نماز ہے، پھر خطبہ ہے، پھر قربانی ہے، اور اسی طرح سے اس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق قربانی ہونی چاہیے۔ اگلی روایت قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا خالد عن مطرف عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ضحى خال لي يقال له ابو بردہ قبل الصلاة براء بن عازب کہتے ہیں کہ میرے ماموں نے قربانی کی، جسے ابو بردہ کہا جاتا تھا، وہی جو گزشتہ روایت میں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ براء بن عازب یہ مراد کون ہے، براء بن عازب، اس لیے کہ یہاں پر اگلی روایت میں صراحت ہے، اور جو واقعہ انہوں نے بیان کیا تھا وہ اپنے ماموں کا واقعہ بیان کیا، جیسا کہ یہاں پہ صراحت ہے۔ میرے ماموں نے قربانی کی، جس ماموں کو ابو بردہ کہا جاتا ہے، قبل الصلاة نماز عید الاضحیٰ سے پہلے۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاتک شات الحمین تمہاری بکری تو گوشت کی بکری ہے، قربانی کی بکری نہیں ہے۔ فقال یا رسول اللہ تو اس نے کہا اللہ کے رسول ان عندي داجنا میرے پاس داجن ہے، جزع داجن یعنی پالتو بکری کا بچہ، داجن پالتو بکری، تو جزع مطلب وہ ابھی 1 سال کا نہیں ہے، وہ مسنہ نہیں ہے، سال سے کم ہے، من المعز یہاں پہ صراحت ہے، داجنا پالتو جزع یعنی معز بکری میں سے، تو بکری کا بچہ ہے یا بکری ہے، ابھی وہ مسنہ نہیں ہے۔ فقال آپ نے فرمایا اذبحها اسے ذبح کرو، ولا تصلح لغیرک لیکن تمہارے بعد کسی اور کی طرف سے یہ کافی نہیں ہے۔ تو اس حدیث میں اس باب میں جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں ان سے معلوم ہوا کہ انہی جانوروں کی قربانی ہوگی جو مسنہ ہیں، جن کے سامنے کے دانت گر گئے ہوں، سوائے بھیڑ کے۔ بھیڑ میں مسنہ ہونا ضروری نہیں ہے، مسنہ ہو تو اچھی بات ہے، لیکن اگر جزع ہے 6 مہینے کا بھی بچہ ہے تو اس کی بھی قربانی ہو جائے گی، 6 مہینے سے کم ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی بھیڑ کے بچے میں۔ باقی جانوروں میں جو ہے ان کا مسنہ ہونا ضروری ہے۔ هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.